الفاتحۃ علی روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب وترضى مصلیا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون سلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، میں نے ابھی قرآن کریم میں سے جس مختصر سے آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس پر کچھ گفتگو کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرات اہل سنت والجماعت کے طریقے کے مطابق سب سے پہلے اسی عرص مجاہد ملت کے شامیانے تلے بیٹھے بیٹھے گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے داتا و آقا انیس القریبین مراد المشتاقین جان عالمین طہ و یاسین انیس بے کساں چارہ سر اللہ فقر رسولہ مالک نواز سیاہ لا مقام محمد عربی الفداد بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچار فرمائیں۔ پڑھے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضى مصلیا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہی جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، یا الہی جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ شہدہ تیرے محبوب پہ قربان رہے، تجھ پہ شہدہ تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ شامیانہ پرے جبریل کا ہو تربت پر، شامیانہ پرے جبریل کا ہو تربت پر، کشت ہے عشق محمد کی یہی پہچان رہے۔ حضرات، یقیناً یہ آپ کی اور ہماری مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آج ہم اور آپ سرکار مجاہد ملت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے بیٹھے ہیں، اور یقیناً سرکار مجاہد ملت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ایک مومن کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، ایک مومن کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، اس لیے کہ سرکار مجاہد ملت اس شخصیت کا نام ہے کہ سرکار مجاہد ملت کے تعلق سے کسی نے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا تو یہی کہا جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ اس مجاہد ملت پہ لاکھ السلام۔ تو سرکار مجاہد ملت کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ سرکار مجاہد ملت اس شخصیت کا نام ہے جنہوں نے زندگی کے لمحے لمحے کو مصطفیٰ جان رحمت کے سنتوں کے سانچے میں ڈھال دیا، اور جو اپنے آپ کو مصطفیٰ جان رحمت کے سنتوں کے سانچے میں ڈھال دیا کرتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد فاضل بریلوی فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا،
تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے؟ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے؟ سرکار مجاہد ملت نے پوری زندگی مسلک اعلیٰ حضرت کی جو ہے ترویج و اشاعت کیا اور مسلک اعلیٰ حضرت کے جھنڈے کو بلند کیا۔ اور آپ حضرات نے ابھی علماء اور شورا سے ابھی سماعت کیا کہ سرکار اعلیٰ حضرت کے انتخاب کا نام مجاہد ملت ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے انتخاب کا نام مجاہد ملت ہے، اور سرکار اعلیٰ حضرت نے سرکار مجاہد ملت کو اپنے مسلک کی ترویج و اشاعت کے لیے چن لیا تھا۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت جس کو اپنے مسلک کی ترویج و اشاعت کے لیے چن لیا ہو تو اس کی رفعت و بلندی کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اس کی رفعت و بلندی کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ ارے وہ سرکار مجاہد ملت جن کی جو ہے ہر سانس خدا خدا اور رسول رسول بولا کرتی ہے، جن کی ہر سانس خدا خدا رسول رسول بولا کرتی ہے، اور یقیناً سرکار مجاہد ملت کے اسی تقویٰ نے سرکار مجاہد ملت کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ آج سرکار مجاہد ملت کو وصال فرمایا، 42 سال ہو گئے، لیکن آج بھی لوگوں کے اندر سرکار مجاہد ملت کی محبت اور سرکار مجاہد ملت سے دیوانگی آج بھی اسی طرح قائم ہے جس طرح سرکار مجاہد ملت کا یاد ظاہری میں قائم ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک سرکار مجاہد ملت کا نام لیا جاتا رہے، اس لیے کہ سرکار مجاہد ملت نے مصطفیٰ جان رحمت کے سنتوں پر عمل کر کے سرکار مجاہد ملت نے وہ نقش چھوڑا ہے کہ رہتی دنیا تک مجاہد ملت کا نام لیا جاتا ہے، مجاہد ملت کا نام لیا جاتا رہے گا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، سلام ہے میرے کارواں تجھ پر، سلام ہے میرے کارواں تجھ پر۔ حضرات، سرکار مجاہد ملت کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں، سرکار مجاہد ملت کی زبان ہی جو ہے صرف خدا اور خدا، رسول اور رسول نہیں بولا کرتی تھی، بلکہ سرکار مجاہد ملت کے جسم کا ہر عضو خدا خدا اور رسول رسول بولا کرتی تھی۔ ابھی آپ نے ندیم رضا فیضی سے آپ نے سماعت کیا، آپ نے ابھی سماعت کیا کہ جن کے ہر عضو بدن کا بولے الا اللہ، جن کے ہر عضو بدن کا بولے الا اللہ، یہ جو ہے سرکار مجاہد ملت کی ادا تھی، یہ سرکار مجاہد ملت کی ادا تھی، اور سرکار مجاہد ملت کی کرامت بھی تھی۔ سرکار مجاہد ملت جو ہے تنہا ہونے کے باوجود ایک لشکر کے مانند تھے، ایک لشکر کے مانند تھے، جن کی جو ہے ہر عضو بدن کا بولے الا اللہ، جن کا ہر عضو بدن کا بولے الا اللہ، یہ جو ہے سرکار مجاہد ملت کی شان تھی۔ یہ کوئی جو ہے مبالغہ کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے، اور کتاب میں آتا ہے، مجاہد ملت نمبر میں آتا ہے، یہ واقعہ سلطان پور کی سرزمین کا ہے، اور وہ بھی مدرسہ عربیہ سلطان پور کا ہے یہ واقعہ، اور وہ بھی کسی معمولی شخصیت کے
بیان کردہ یہ واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑے عالم کا بیان کردہ یہ جو ہے واقعہ ہے، اور اس کو جو ہے مفتی عبدالحلیم صاحب نے اپنے استاد سے انہوں نے بیان کیا ہے، اور مجاہد ملت نمبر کے اندر یہ جو ہے سرکار مجاہد ملت کی کرامت چھپی ہے، جس کرامت کے راوی کوئی بڑا عالم ہو تو یقیناً اس بڑے عالم کی روایت کی وجہ سے یہ روایت بھی جو ہے بہت مستند ہو جایا کرتی ہے۔ بیان کرنے والا جس طرح مستند ہوتا ہے، بیان کرنے والے کی مستند ہونے کی وجہ سے وہ روایت بھی مستند ہو جایا کرتی ہے، وہ روایت بھی مستند ہو جایا کرتی ہے۔ مفتی عبدالحلیم صاحب کے جو ہے استاد نے بیان کیا، مولانا عبدالرشید صاحب، مولانا عبدالرشید صاحب سرکار مجاہد ملت جامعہ عربیہ سلطان پور تشریف لے گئے۔ مولانا سلیم صاحب حبیبی جو سرکار مجاہد ملت کے مرید بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے، تو انہوں نے سرکار مجاہد ملت کا انتظام جو کیا قیام کا، انہوں نے مدرسے کے ایک دم کنارے والے کمرے میں کیا۔ تو بڑے بچوں نے پوچھا کہ آپ سرکار مجاہد ملت کے قیام کا انتظام ایک دم مدرسے کے کنارے والے کمرے میں کیوں کیا؟ تو مولانا سلیم صاحب جو سرکار مجاہد ملت کہ صرف مرید و خلیفہ نہیں تھے بلکہ سرکار مجاہد ملت کو اچھی طرح جانتے تھے، پہچانتے تھے، اور سرکار مجاہد ملت کے معمولات سے وہ واقف تھے، تو انہوں نے فرمایا میں نے جان بوجھ کر سرکار مجاہد ملت کا کمرہ جو ہے مدرسے کے کنارے والے کمرے میں اس لیے کیا کہ جب دنیا سوتی ہے مجاہد ملت واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عبادت مجاہد ملت، فیضان حضور مجاہد ملت، حضور حبیب ملت۔ یہ حال وجہ تھا شبھر مجاہد ملت کا، یہ حال وجہ تھا شبھر مجاہد ملت کا۔ تو سرکار مجاہد ملت جب دنیا سوتی ہے وہ جاگتے ہیں اور عبادت و ریاضت میں مصروف رہا کرتے ہیں۔ تو مدرسے کے بڑے بچوں نے اس کو سنا تھا۔ مولانا عبدالرشید جو اس واقعہ کے راوی ہے وہ بھی اسی مدرسے میں وہ طالب علم تھے، اور آخری سال کے وہ طالب علم تھے، دورہ کے طالب علم تھے۔ تو انہوں نے بھی سنا تھا، اور گئے رات میں ان کو استنجا کی جب حاجت ہوئی تو انہوں نے جو ہے استنجا خانہ جانے کا قصد کیا، تو سوچا کہ پہلے مجاہد ملت کے کمرے میں جا کے جھانک کے دیکھ لے کہ مولانا سلیم صاحب دن میں فرما رہے تھے میں نے سرکار مجاہد ملت کی قیامگاہ مدرسے کے کنارے والے کمرے میں اس لیے کیا کہ دنیا جب سوتی ہے مجاہد ملت عبادت کرتے ہیں، اب جا کے دیکھ لیا جائے گئے رات میں کہ مجاہد ملت سو رہے ہیں کہ عبادت کر رہے ہیں، مجاہد ملت سو رہے ہیں کہ عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے سوچ کے مجاہد ملت کے کمرے کے جب قریب پہنچے، پہنچنے کے بعد اور تعجب میں پڑ گئے کہ جیسا لگتا ہے کہ سینکڑوں لوگ الا اللہ کا ضرب لگا رہے ہیں، سینکڑوں لوگ الا اللہ کا ضرب لگا رہے ہیں۔ تو مولانا عبدالرشید کا بیان ہے، انہوں نے مفتی عبدالحلیم صاحب کو بیان دیا کہ میں نے سوچا کہ مدرسے کے پھاٹک کو بند کر دیا گیا اور مدرسے کے پھاٹک میں تالا بند کر دیا گیا، گئے رات میں اتنے لوگ مجاہد ملت کے پاس کیسے چلے اور سب لوگ مل کر کیسے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ چل کے دیکھے کیا بات ہے، دروازہ کھلا تھا، دروازہ ادھ کھلا تھا، تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، تو اس میں جھانک کر جب مولانا عبدالرشید نے دیکھا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ مولانا عبدالرشید صاحب کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ سرکار مجاہد ملت کا جسم کا ٹکڑا ٹکڑا، جسم کا ٹکڑا ٹکڑا الگ، ہر ایک عضو
ہر ایک عضو و بدن کا پکارے الا اللہ. جسم کا ہر ایک ٹکڑا ٹکڑا، ہاتھ الگ تھا جسم سے، پیر الگ تھا، سر الگ تھا، جسم کا ٹکڑا ٹکڑا الگ پورے کمرے میں بکھرا ہوا تھا، اور ہر عضو سے الا اللہ کی آواز آ رہی. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. کوئی آدمی اس میں نہیں تھا جو الا اللہ کا ضرب لگاتا، بلکہ سرکار مجاہد ملت کا عزم جو ہے بکھرا ہوا تھا، ٹکڑے ٹکڑوں میں بکھرا ہوا تھا، اور اس سے الا اللہ کی آواز آ رہی تھی. تو حضرات، کوئی معمولی زندہ باد. شخصیت نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان حضور مجاہد ملت. کوئی معمولی شخصیت کا نام مجاہد ملت نہیں ہے، بلکہ فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری. فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری. تو سرکار مجاہد ملت کا ہاتھ جسم سے الگ ہو کے بھی مردہ نہیں ہوتا. مجاہد ملت کا پیر جسم سے الگ ہو کر مردہ نہیں ہوتا. مجاہد ملت کا سر جسم سے الگ ہو کر مردہ نہیں ہوتا، بلکہ سب میں الگ الگ زندگی پیدا ہو جاتی ہے. سب میں الگ الگ زندگی پیدا ہو جاتی ہے. ہمارا ہاتھ اگر جسم سے الگ ہو جائے تو مردہ کہلائے، ہمارا پیر جسم سے الگ ہو جائے تو مردہ کہلائے، ہمارا سر جسم سے الگ ہو جائے تو مردہ کہلائے. لیکن سرکار مجاہد ملت کی وہ شخصیت تھی کہ جسم سے جو ہے ہاتھ الگ ہو جائے تو ہاتھ میں الگ زندگی پیدا ہو. پیر جسم سے الگ ہو جائے، پیر کے اندر الگ زندگی پیدا ہو جائے. سر جسم سے الگ ہو جائے تو اس میں الگ سے زندگی پیدا ہو جائے. حضرات، سرکار مجاہد ملت کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ مجاہد ملت کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، اور صبح قیامت تک مجاہد ملت زندہ رہیں گے. اور ان کا فیضان جو ہے سرکار مجاہد ملت کا جاری تھا، جاری ہے اور جاری رہے گا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار مجاہد ملت، مسلک اعلی حضرت، حبیب ملت. تو سرکار مجاہد ملت کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں. حضرات، سرکار مجاہد ملت کہ جب عضو کا یہ حال ہے، جسم سے ہر عضو الگ ہو کر بھی زندہ رہتا ہے، تو نبی کی زندگی کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد فاضل بریلوی فرماتے ہیں، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کا جب یہ عالم ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے حیات کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت آج بھی پورے حیات کے ساتھ، آج بھی مصطفیٰ جان رحمت پورے حیات کے ساتھ زندہ ہے، اور آج بھی جسے چاہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت اپنی زیارت خواب میں کرا دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت اپنی زیارت بیداری کے حالت میں اور ماتھے کی آنکھوں سے زیارت کرا دیتے ہیں. بے شک، بے شک. آج بھی جو ہے مصطفیٰ جان رحمت بیداری کی حالت میں جس کو چاہتے ہیں ماتھے کی آنکھوں سے اپنی زیارت کرا دیتے ہیں. بے شک، سبحان اللہ. زیادہ دور جانے کی ضرورت ہے. سرکار اعلیٰ حضرت کا واقعہ آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا. جب سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد فاضل بریلوی جب دوسرے حج میں گئے، پہلے حج میں گئے تھے تو یہ ارادہ لے کے گئے تھے مصطفیٰ جان رحمت کے مزار کی زیارت کریں گے. جی. تو پھر جب دوسری بار حج میں گئے تو ہندوستان سے ہی ارادہ لے کے گئے تھے مصطفیٰ جان رحمت کے جو ہے اب مزار کی زیارت نہیں، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے انور کی زیارت کریں گے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے انور کا حد سے فارغ ہونے کے بعد کتابوں میں آتا، حد سے فارغ ہونے کے بعد سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد فاضل بریلوی مدینہ شریف گئے، اور جانے کے بعد جو تمنا ہندوستان سے لے کے گئے تھے اس تمنا کو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ کے بارگاہ میں پیش کیا. پہلے دن پیش کیا، دوسرے دن پیش کیا، تیسرے دن پیش کیا، لیکن 3 دن جو ہے سرکار کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، سرکار کے روح انور کی زیارت نصیب نہیں ہوئی. صرف جو ہے وہاں گر گراتے رہے، روتے رہے. تو تیسرے دن نا امید ہونے کے بعد سرکار اعلیٰ حضرت نے ایک نعت لکھی اور اس کو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں سنایا. وہ سوئے زارا زار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے. اپنے آپ کو نبی کے بارگاہ کا جب کتا کہہ دیا تھا تو مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں مچل کر اپنے آپ کو کتا کہہ دیا تھا. تو پھر کتابوں میں آتا ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ نے تمام حجابات کو اٹھا کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ نے اپنے روح انور کی زیارت سرکار اعلیٰ حضرت کو کرا دیا. اور سرکار اعلیٰ حضرت نے بیداری کے حالت میں اور اپنے جو ہے ماتھے کے آنکھوں سے سرکار مدینہ کے روح انور کی زیارت کیا. اور زیارت کرنے کے بعد سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار مجاہد ملت، مسلک اعلیٰ حضرت، حبیب ملت. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. آج جن کے عرس میں آپ شریک ہیں ان کی بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. ان کے تعلق سے بھی اسی طرح کا واقعہ مولانا عبدالتواب صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں. سرکار مجاہد ملت کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ سرکار مجاہد ملت آخری حج سے پہلے جب حج میں گئے تھے 1981 میں ان کا وصال ہو، اس سے پہلے والے حج میں جو گئے تھے 1980 کے حج میں جو گئے تھے تو اس میں حج کیے بغیر سرکار مجاہد ملت کو واپس کر دیا گیا. حج کیے بغیر مجاہد ملت کو واپس کر دیا. وہاں جو ہے رئیس المحاکم یعنی چیف جسٹس سے وہاں ان کا جو ہے مناظرہ ہوا. مناظرے میں وہ جو ہے سرکار مجاہد ملت کو جو ہے وہ سکا نہیں، سرکار مجاہد ملت نے جو ہے اس کو پچھاڑ دیا. تو پھر سرکار مجاہد ملت کے جو ہے سوال کا جواب نہ دے سکا. اس کی پاداش میں سرکار مجاہد ملت کو جیل کی سلاخوں میں ڈالا اور پھر حج کیے بغیر سرکار مجاہد ملت کو سعودیہ سے واپس کر دیا. اور اس کے بعد پھر جو ہے اس وقت سرکار مجاہد ملت کی پاسپورٹ میں یہ لال لکیر ڈال دیا گیا کہ یہ اب دوبارہ جو ہے سعودیہ نہ آنے پائے. اور تمام دفاتر میں، تمام دفتر، تمام آفیسوں میں یہ جو ہے خبر دے دی گئی یہ شخص جو ہے پھر دوبارہ سعودیہ آ نہ پائے. یہ ساری کارروائی ہو گئی. ہو جانے کے بعد پھر 1981 میں جس سال سرکار مجاہد ملت کا وصال ہوا پھر آخری حج میں دوبارہ تشریف لے گئے. سب کے سب اندھے ہو گئے اور کسی کو جو ہے اس کا بھی پتہ بھی نہیں چل سکا کہ سرکار مجاہد ملت تشریف لائے ہیں. تو سرکار مجاہد ملت نے حج کیا اور حج کرنے کے بعد سرکار مجاہد ملت گئے مدینہ شریف، گئے مدینہ شریف حاضری دیا. مولانا عبدالتواب فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ سرکار مجاہد ملت کے ساتھ حج میں گئے تھے. مولانا عبدالتواب صاحب بھی حج میں گئے تھے، مولانا عبدالتواب صاحب بھی حج میں گئے تھے ان کے ساتھ، سرکار مجاہد ملت کے ساتھ. تو کئی روز تک مسلسل سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہے، معاج شریف کے سامنے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرتے رہے، روتے رہے، گڑگڑاتے رہے. اور پھر کئی روز کے بعد سرکار مجاہد ملت نے فرمایا
کہ آپ لوگ جائیے بارگاہ رسول میں حاضری دیجیے، میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے کہ میرا جو ہے چہرہ دیکھ کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ کو تکلیف ہو، اس لیے میں نہیں جاؤں گا۔ جب سرکار مجاہد ملت نہیں گئے تو ان کے غلام بھی نہیں گئے، 3 دن نہیں گئے۔ 3 دن کے بعد سرکار مجاہد ملت نے اپنے غلاموں سے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ آخری حاضری ہو۔ جن کو یہ پتا ہے کہ یہ آخری حاضری ہے، کہ ہو سکتا ہے یہ آخری حاضری ہو، چلو آج چلتے ہیں حضرت سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے۔ تو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے مولانا عبدالتواب بھی گئے اور بھی کئی لوگ گئے، اور مولانا عبدالتواب کے ساتھ جو ہے ایک اور مولانا تھے وہ بھی گئے۔ جانے کے بعد جو ہے معاذ شریف کے سامنے سرکار مجاہد ملت رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، سسکیاں لے رہے ہیں، اور ایسا عرضی پیش کر رہے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں رو رو کے گڑ گڑا کے سسک کے آنسوؤں کا ایک سیلاب ہے، رک نہیں رہا، تھم نہیں رہا۔ تو اتنے میں مولانا عبدالتواب فرماتے ہیں کہ سرکار مجاہد ملت رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، سارے حجابات اٹھے، اور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ نے قبر انور سے باہر تشریف لا کر سرکار مجاہد ملت کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور رکھ کر فرمایا، اے حبیب الرحمان، تم نے کیسے سوچ لیا کہ تم نہیں آ کوئی، میں اگر کسی کو بلاؤں گا تو کوئی روک نہیں سکتا، میں نے بلایا تو کوئی روک نہیں سکا، تم چلے آئے۔ یہ فرمایا سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ نے سرکار مجاہد ملت کو، اور سرکار مجاہد ملت نے بھی دن کے اجالے میں ماتھے کی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ کی زیارت کیا، اور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ کی سرکار مجاہد ملت نے بھی جا، اور سرکار مجاہد ملت کے صدقے میں مولانا عبدالتواب صاحب فرماتے ہیں کہ ہم دونوں نے بھی دیکھا، زیارت کیا سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ کی، تو مجاہد ملت کے صدقے میں مولانا عبدالتواب صاحب نے بھی سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ کی جو ہے بیداری کے حالت میں دن کے اجالے میں ماتھے کی آنکھوں سے انہوں نے زیارت کیا، اور ایک جو ہے مولانا نے بھی زیارت کیا۔ تو حضرات سرکار مجاہد ملت اگر کرم فرما دے تو مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت بیداری کے حالت میں سرکار مجاہد ملت کروا دے، خود بھی زیارت کرے۔ اور نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار مجاہد ملت، مسلک اعلی حضرت، حبیب ملت۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے، تڑپ کر چاہنے والے جب ان کو یاد کرتے ہیں، تڑپ کر چاہنے والے جب ان کو یاد کرتے ہیں، وہ خود تشریف لے آتے ہیں، تڑپایا نہیں کرتے، وہ خود تشریف لے آتے ہیں، تڑپایا نہیں کرتے۔ تو حضرات اسی سے اولیاء کرام کی حیات کا اندازہ لگائیے، اور اولیاء کرام سے جڑے رہیے۔ یقیناً جو ہے اولیاء کرام سے جڑے رہیں گے تو یقیناً دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے چلے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب جلیل ارشاد فرماتا ہے، من یطیع اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کیا وہی عظیم کامیابی سے کامیاب ہوا۔ یقیناً سرکار مجاہد ملت نے مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں پر عمل کر کے اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پر عمل کر کے سرکار مجاہد ملت نے وہ مرتبہ حاصل کر لیا جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ اس مجاہد ملت پہ راہ، مجاہد ملت سے سچی عقیدت رکھو۔ مجاہد ملت تم یہاں رہ کر بھی پورا پکارو یا جہاں رہ کر بھی پکارو،
سرکار مجاہد ملت تم کو ملاحظہ پر تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن مجاہد ملت کی نظروں سے جو ہے تم پوشیدہ نہیں ہو، تمہاری نظروں سے مجاہد ملت پوشیدہ، لیکن مجاہد ملت کی نظروں سے تم پوشیدہ رہے۔ جہاں بھی رہ کر عقیدت سے اگر تم ان کو پکارو گے تو یقیناً سرکار مجاہد ملت کا فیضان آ کر تمہاری دستگیری کرے گا اور تمہارا بگڑا ہوا کام بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور سرکار مجاہد اور تمام اولیاء کرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ان کے صدقے میں مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں جینے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور مصطفیٰ جان رحمت کے بتائے ہوئے تمام جو ہے احکامات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم سب کو گامزن رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا